السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچوں، آج ہم 8ویں جماعت میں اردو پڑھنے جا رہے ہیں اور میرا موضوع جو ہے وہ ہے جابر بن حیان۔ الحمدللہ اس کا تو سبق کا کچھ حصہ ہم نے پڑھا ہے اور کچھ آج پڑھ رہے ہیں، تو آپ سب بچے کتاب کا صفحہ نمبر 50 نکالیں، 50 نکالیں اور کتاب کی طرف دیکھیں۔ میں سبق پڑھتا جاؤں گا، آپ سنیں اور سمجھیں۔ جابر ہی نے مدنی تہذاب ایجاد کیا۔ تہذاب آپ ایک نہایت ہی کارآمد کیمیا ہے۔ قلمی شورے کا تیزاب، نٹرک ایسڈ ایجاد کرنے کا سہرا بھی اسی کے سر ہے۔ نائٹرک ایسڈ بناتے وقت اس کے کافی برتن ضائع ہوئے۔ وہ جس برتن میں بھی تیزاب رکھتا تھا تو اس میں سوراخ ہو جاتا۔ جابر نے اس بات کی پرواہ نہ کی بلکہ قسم کے برتنوں میں اس تیزاب کو جمع کرنے کی کوشش کی۔ اس کوشش میں اس کے تمام برتنوں میں سوراخ ہوئے۔ اس کے پاس چاندی کی کٹوری تھی۔ اس نے تیزاب کو اس کٹوری میں جمع کرنا چاہا تو اس میں بھی سوراخ ہو گیا۔ اب اس کے پاس سونے کا ایک برتن تھا۔ اس سے بھی آزمایا۔ سونے کے اس برتن میں تیزاب کا کوئی اثر نہ ہوا۔ اس کے پاس شیشے کا بھی ایک برتن تھا۔ اس پر بھی اس نے یہ تجربہ کیا۔ یہ بھی اس تیزاب کے اثر سے محفوظ رہا۔ چنانچہ اب تجربات کا ذکر کرتے ہوئے جابر لکھتا ہے، قلمی شورے کا تیزاب اتنا تیز تھا کہ کوئی برتن بچ نہ سکا۔ صرف 2 چیزیں ایسی ملیں جن پر اس تیزاب کا اثر نہ ہوا، ایک سونے کا برتن اور دوسرا شیشے کا برتن۔ اس عظیم سائنسدان نے کئی قسم کے تیزاب ایجاد کیے۔ اس نے سونا پگھلانے والا تیزاب بھی ایجاد کیا۔ مختلف قسم کے تیزاب تیار کرتے کرتے اس کی آنکھیں خراب ہوئیں۔ طرح کے تیزاب بناتے اس کی انگلیاں تک جل گئی، لیکن اس کا تحقیق کا کام نہیں چھوڑا۔ جابر بن حیان دنیا کا پہلا سائنسدان ہے جس نے علم کیمسٹری میں تجربات کو اہمیت دی۔ اس نے تمام زندگی تجربات میں صرف کی۔ علم کیمیا کو جابر نے بہت کچھ دیا۔ کوفہ کے اس عظیم سائنسدان کو علم کیمسٹری کا باب آدم، فادر آف کیمسٹری تسلیم کیا جاتا ہے۔ تو یہ سبق ہم نے اس کا پڑھا کہ جابر جو تھا اس نے مدنی تیزاب ایجاد کیا۔ وہ ایک نہایت ہی کارآمد کیمیا ہے جس کو شورے کا تیزاب کہا جاتا ہے۔ اردو میں، انگلش میں کیا بولتے ہیں، نائٹرک ایسڈ، وہ ایجاد کیا۔ اور نائٹرک ایسڈ ایک ایسا تیزاب ہے جو کسی برتن میں بھی رکھنے سے برتن کو سوراخ ہو جاتا ہے۔ اس نے بہت سارے برتنوں کی قسم کے برتنوں کی ٹرائی کی، لیکن ہر ایک برتن کو سوراخ ہو گئی۔ اس کے پاس جو بھی برتن تھے سب کو سوراخ ہو گئی، لیکن اس نے اس کی پرواہ نہیں کی۔ یہ پھر بھی کوشش کرتا رہا۔ کوشش کرتے تمام برتنوں میں سوراخ ہو گئی۔ اس کے پاس ایک کٹوری تھی، اس میں رکھا، اس میں بھی سوراخ ہو گیا۔ بعد میں اس کے پاس ایک شیشے کا برتن تھا، سونے کا برتن تھا، اس میں رکھا تو اس میں سوراخ نہیں ہوا۔ ایک شیشے کا برتن تھا، اس میں رکھا تو اس میں بھی سوراخ نہیں ہوا۔ تو یہ اپنی کوشش میں کامیاب ہو گیا۔ اس کو پتہ چل گیا
کہ یہ تیزاب صرف 2 ہی برتنوں میں رکھا جاتا ہے، ایک شیشے کے برتن میں، دوسرا سونے کے برتن میں۔ تو اس طرح اس نے پھر لکھا ہے کہ شورے کا تیزاب اتنا تیز ہے کہ کوئی برتن اسے بچ سکا، لیکن 2 ہی چیزیں ایسی ملی جن پر اس تیزاب کا اثر نہ ہوا، ایک سونے کا برتن، دوسرا شیشے کا برتن۔ تو آپ دیکھیں کیسا اس نے تیزاب کیسی چیز تیار کی جو کسی چیز کو سراغ کرنے کے بغیر ٹک نہ سکی۔ اس عظیم سائنسدان نے کئی قسم کے تیزاب تیار کیے، ایک ہی تیزاب تیار نہیں کیے، بہت کسی قسم کے تیزاب تیار کیے، جن سے ایک تو اس نے سونا پگھلانے کا تیزاب تیار کیا جسے سونا پگھلتا ہے، اور مختلف قسم کے تیزاب تیار کی جس سے اس کی تیار کرتے اس کی آنکھیں بھی خراب ہوگی، اس کی ہاتھوں کی انگلیاں بھی جل گئی، لیکن اس نے کام نہیں چھوڑا کہ چلو اس نے سوچا کہ مجھے تکلیف پہنچے، لے آئندہ کے لیے نسل کے لیے کوئی چیز تیار ہو جائے۔ جابر بھائی حیان دنیا کا پہلا سائنسدان ہے جس نے کیمیا کیمسٹری کو اہمیت دی اور تمام زندگی ان تجربات میں گزارے، تبھی اس کو علم کیمیا کو جابر بہت سے تجربات کی کیمیا پر کوفہ کے اس عظیم سائنسدان کو علم کیمیا کیمسٹری باب آدم فادر آف کیمسٹری تسلیم کیا جاتا ہے۔ اس کو باب آدم کیمسٹری کا دادا قرار دیا جاتا ہے کیونکہ اس نے بہت اس پر کام کیا، بہت محنت کی۔ تو بیٹا یہ تھا سبق جو ہم نے پڑھا، اسی میں سے میں نے کچھ نکالے ہیں، کچھ الفاظ کو میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں۔ دریافت کرنا، ڈھونڈ نکالنا، کشیدہ کرنا، عرق نکالنا، آلہ، اوزار، ہتھیار۔ مدنی تیزاب وہ تیزاب جو دیہاتوں سے بنایا جائے، عظیم، بڑے رتبے والا، باب آدم موجد شروع کرنے والا۔ تو یہ تھے کوئی الفاظ، اس الفاظ آپ یاد کریں گے اور اپنی کاپی پر لکھیں گے کہ آئندہ کے لیے آپ کو ان کی ضرورت پڑے گی۔ باقی والسلام۔